اسکرین شیئر ہو رہی؟ ہو سکتا ہے کہ عامر بھائی کہ نیٹ ورک ایشو ہو جائے تو امیڈیٹلی کال کر دیجیے گا، کیونکہ آج ہم حیدرآباد سے باہر ہیں نا۔ ٹھیک، کافی، پنکھا بند کر دیجیے۔ ہاں آواز ہو رہی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کو جماعت رضا مصطفیٰ پالی راجستھان کی طرف سے یہ دینی فقہی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انوار شریعت کا درس ہو رہا ہے اور عقائد کا بیان، جس میں ایمان، انبیاء، کفر و شرک اور بدعت جیسے مسائل ہم لوگوں نے پڑھے۔ آج سے کتاب الاعمال، کتاب العقائد کے بعد کتاب الاعمال پڑھیں گے۔ تو وضو کے بیان سے یہ شروع ہے۔ سوال: وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ، وعلیکم السلام، کوئی ایمرجنسی؟ ہاں تو وہ میں گاڑی میں تھا اور ابھی میں درس میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، میں کرتا ہوں کال۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر مسواک کرے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے، پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے پھر بائیں ہاتھ پر، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر حصے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک، انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، پھر ایک بار دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ در مختار، رد المختار، بحر شریعت، یہ کتابوں کے حوالے ہیں اور یہ مکمل وضو کا طریقہ بیان کر دیا گیا۔ 1 منٹ۔ دیکھیں، بظاہر یہ بہت عام سا مسئلہ ہے اور ایسا لگے گا کہ یہ تو آتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں بہت زیادہ بیسک ہوتی ہیں یا بہت زیادہ ہم اس کو دیکھتے یا سنتے ہیں تو اس کی باریکیوں پر دھیان نہیں جاتا ہے، اس لیے یہ آسان سا دکھنے والا مسئلہ یہ ہے بہت ٹف۔
اگر اسے اچھی طریقے سے سمجھا نہیں گیا. مثال کے طور پر یہ تو سبھی کو پتا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ. اب اگر ہر آدمی ہر شخص اپنے کو جانتا ہے جب وضو کرتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وضو تو اس کا ہو جائے گا, وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں پائے گا. کیا نام ہے, عامر بھائی ادھر سے بند کر دیجیے ذرا. دھیان رکھے اس میں تھوڑا سا جو ہے, موبائل کو جب آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ہاتھ ادھر ادھر پڑ کر کے دقت نہ پیدا کرے. بہرحال تو کیا ہے, اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا وضو سے پہلے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. کیسے کام چلے گا, یہ بیچ بیچ میں اگر آن کرتے رہیں گے تو ادھر تو ڈسٹربنس ہوتا رہے گا. دھیان دینا چاہیے, ادھر سے کوئی ایسا آپشن نہیں ہے جو سب کو بلاک کرے. سب کو بلاک کریں گے تو ادھر بھی بلاک ہو جائے گا نا. سیدھے ہیں ہمارے لوگ, بہت سیدھے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر مسواک کریں. ٹھیک ہے, اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے لے, ٹھیک ہے, لیکن دانت ضرور مل لے. اچھی طریقے سے دانتوں کو صاف کرے, خاص کر کے کھانا کھانے وغیرہ ایسی چیزیں کھانے پینے کے بعد جس سے دانت میں کچھ پھنسا رہ جائے. ہمارے یہاں اس مسئلے میں منہ کی صفائی کے معاملے میں اکثر لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور جو ہے ٹوکا سامنے سے اس لیے نہیں جاتا ہے کہ آدمی جو ہے شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. ہر شخص کو یہ لازمی ہے کہ اپنے منہ کی صفائی رکھے, اور چاہے اسے جو ہے محسوس ہوتا ہو چاہے محسوس نہ ہوتا ہو, ہر شخص پر لازمی ہے کہ کسی کے بھی چہرے پر سانس نہ لے. اب ہوتا کیا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور زور سے پھونک مار دیتے ہیں. بازے بازے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر نماز میں نہ ہوا بندہ تو بندہ الٹی کر دے. تو ہمارے ہاں اتنے سیدھے سیدھے لوگ ہیں کہ ان کو ان سب چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے. نماز سے پہلے وضو اور مسواک وغیرہ کی جو پابندی ہمارے ہاں ملتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ صاف کہہ دیا انہوں نے کہ مسواک کرے, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت مل لے, لیکن دانت ضرور مل لے, اچھی طریقے سے کلی کرے. خاص کر ان لوگوں کو تو بہت خیال رکھنا چاہیے جن کو پائریا وغیرہ ایسی بیماریاں ہیں جن منہ سے بدبو آتی رہتی, علاج کرے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. لیکن ہر شخص پر لازمی ہے کہ کم سے کم اپنے مسلمان بھائیوں کو تو نقصان نہ پہنچائے, اور فرشتوں کو بھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے اس سے, منہ کی بدبو سے, اور انسان کو خود کو تو جو دقت ہوگی وہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو دانتوں کو اچھی طریقے سے صاف رکھیں, منہ اچھی طریقے سے صاف کریں. خاص کر اگر آپ سو کر کے اٹھیں اور وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ نے برش نہیں کیا ہے تو کم سے کم سانس لینے میں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کے آس پڑوس جو لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اتنا ڈسٹینس بنائیں اور اس طریقے سے سانس لیں کہ اس کو جو ہے سانس روک کر کے اپنی متلی روکنے کی نوبت نہ پڑے. ٹھیک ہے, بہرحال تو انگلی سے دانت مل لیں, اور یہ ضروری طور پر کریں کیونکہ مسواک سنت ٹھیک ہے, اس کے چھوڑنے کی عادت کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور خوشبودار چیزیں استعمال کیا کریں. کھانے پینے کی چیزوں کے بعد ضرور اس بات کا خیال, یہ جو اتنا اہتمام ہو رہا ہے یہ نماز ہی کے لیے تو ہو رہا ہے. وضو کا طریقہ جو ہے بتایا جا رہا ہے, وضو کروایا جا رہا ہے, وہ نماز کے اہتمام کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو کس طریقے سے جائیں گے اور کتنے صاف ستھرے ہونے چاہیے آپ.
پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھو. ٹھیک ہے, یہاں پر 3 کا لفظ یاد رکھنا ہے اور دھونے کا لفظ یاد رکھنا ہے. دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک, کلائی پر جو ہڈی ہوتی ہے اس کو گٹا بولتے ہیں. تم اپنے سے کنیکٹ کرو ذرا. تمہارا کون سا ایئرٹیل ہے؟ دیکھو شاید ایئرٹیل سے صحیح آ جائے. باہر کیوں اٹھا ہوگا؟ نہیں, نیٹ ورک اگر نہ اوپر نہیں آ رہا. 1 پوائنٹ کم آ رہا. ابھی ٹھیک آ رہا, بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز. جی حضرت. چلو یہی کرسی ڈال دو ان کی. تو دونوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے. پہلے ہاتھ پر پانی ڈالیں, ٹھیک ہے, پھر بائیں ہاتھ پر. یہ ترتیب بھی یاد رکھنی ہے. جب ہم پہلی مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں گٹوں تک جو ہاتھ دھونا ہے, پہلے رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ, یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے, دونوں ہاتھ ایک ساتھ نہیں دھونے ہیں, یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ سے 3 بار کلی کرے. داہنے ہاتھ سے کرنا ہے, بائیں ہاتھ سے نہیں. یعنی رائٹ ہینڈ میں پانی لے گا اور جو ہے منہ میں پانی لے گا, کلی کرے گا. کلی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے منہ میں پانی کو چلائے. یہ نہیں کہ منہ میں پانی لے لیا اور تھوک دیا. بہت سے لوگ ایسے کرتے دیکھے گئے, منہ میں پانی لیا اور بس وہ بھی تھوڑا سا اور جو تھوک دیا. وہ ایک ان کو یوں کہہ لیجیے کہ تھوک کی طرح. تو کلی کرنا اور تھوکنا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. منہ میں پانی لینا ہے, اس کو اچھی طریقے سے چلانا ہے اور اس کے بعد کلی کرنا ہے, اور یہ 3 بار کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک بار بہت زیادہ ہوا کہ ایک بار کسی نے اچھی طرح سے کر لیا, پھر 2 بار دوسری بار تھوڑا سا پانی لیا پھینک دیا, تھوڑا سا پانی لیا پھینک دیا. ایسا نہیں کرنا ہے. اچھی طریقے سے پانی لینا ہے اور جو ہے کلی جو ہے منہ میں پانی لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے منہ میں چلانا ہے. دانتوں کی جڑوں کو دھونا ہے, غرارہ کرنا ہے, اور روزے دار نہ ہو تو غرارہ کرنا ہے اور پھر پھینکنا ہے. یہاں پر ایک بات ہم اور جوڑیں گے جو عام طور سے وضو کرتے وقت دیکھنے میں آتی ہے, پانی کو بے تحاشا برباد کرنا. بہتر یہ ہے کہ آپ لوٹے سے کر لیں وضو, اور اگر لوٹا نہیں ہے تو کم سے کم جب یہ سب آپ کام کر رہے ہو تو آپ سیدھے ہاتھ کو ٹوٹی پر رکھیے اور الٹے ہاتھ سے پانی لیجئے. پانی آپ نے لے لیا اور ٹوٹی کو بند کر دیجئے اور کلی کر لیجئے. اب کلی ہو رہی ہے, ناک صاف ہو رہی ہے اور جو ہے منہ دھویا جا رہا, پانی بہ رہا ہے, مسلسل پانی بہ رہا ہے, یہ ناجائز ہے, پانی کی بربادی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ نہر پر بھی وضو کر رہے ہیں تو اسراف نہیں کر سکتے, فضول خرچی پانی میں نہیں کر سکتے, اگر نہر پر بھی جو ہے آدمی جو ہے وضو کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ہاں بے تحاشا پانی بہایا جا رہا ہے, یہ ہلکی بات نہیں ہے, یہ ناجائز و حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر جو ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. ٹھیک ہے, کہ جو ہے ایک ہاتھ سے ٹوٹی سنبھالے اور پانی لیا اور ٹوٹی بند کر دی. ٹھیک ہے, پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف, جو ناک صاف کرنے کے وقت بھی ہوتا ہے, مسا کرنے کے وقت زیادہ پانی بہتا ہے کہ مسا کے لیے پانی لیا, اب آرام سے مسا کر رہے ہیں, وہ بھی عجیب غریب طریقے سے, اور جو ہے پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا. ان کے ذرہ برابر بھی آدمی کو احساس باقی نہیں رہ گیا کہ وہ کر کیا رہا ہے. ذرا سا بھی احساس نہیں ہے, درد نہیں ہوتا ہے کہ پانی اتنی
बेदर्दी से बहा रहा है और उसे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है, उसको वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो ये जो है बहुत खराब आदत है, और हर आदमी को चाहिए कि इस जो है गुनाह को छोड़ दे। ये गुनाह है कबीरा है, बड़ा वाला गुनाह है। खैर, तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करनी है, और 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है। ठीक है, नाक में जो पानी चढ़ाएंगे उसमें भी ख्याल रखना है कि नाक के पास थोड़ा सा पानी लेंगे। ठीक है, एक उल्टे हाथ से आपने टोटी संभाली, खोली टोटी, सीधे हाथ में पानी लिया, टोटी को बंद किया, नाक के पास हाथ को ले गए और उसको सूंघा। नाक से पानी को सूंघेंगे, यानी चढ़ा लेंगे, सांस को ऊपर चढ़ाएंगे तो पानी खींच करके नाक में जाएगा। तो नाक की जो नरम हड्डी है वहां तक की पानी को खींचेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे और फिर नाक को सिनक देंगे। तो नाक अच्छी तरीके से साफ करना है। ठीक है, और नाक में पानी चढ़ाना है। नाक में पानी चढ़ाने में भी लोग ये करते हैं कि लिया और जो है 3 मरतबा जो है वो हाथ जो है नाक की चोंच पे लगा दिया, वो हो गया। इसकी आदत बना लेना ये शरीयत में सख्त मकरूह है, इससे परहेज करना चाहिए। ठीक है, ये कि सुन्नत ही तो है। ये अगर शैतान ने खुराफात डाली हुई है दिमाग में किसी के, तो वो अपनी खुराफात को दूर कर ले। ठीक है, सुन्नत ही है तो है जैसे जुमले अगर जहन में आते हैं तो बहुत गलत बात है। सुन्नत है वो, और करना है। फिर पूरा चेहरा धोए, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह ठोड़ी के नीचे तक। ठीक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर 3 मरतबा पानी, हर हिस्से पर। ठीक है, हर हिस्से पर। तो ये जो हर हिस्सा कहा जा रहा है, इसको याद रखने की जरूरत है कि जब इंसान जो है लब से पानी लेगा, हाथों से पानी लेगा, तो आम तौर से जो पेशानी पर बाल उगने की जो जगह है वो, आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा वो, और नाक के नीचे का हिस्सा, ठीक नाक के नीचे का हिस्सा जहां नथुने हैं, ये हिस्सा पानी बहने से रह सकता है। इसी तरह से कनपटी के पास का जो हिस्सा है वो पानी बहने से रह सकता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है ना, जो है औरतें हैं तो नाक में जो जेवर पहनती हैं उस पर ध्यान देना है कि पानी अगर जो है सुराखों में पहुंचाया जा सकता है, सुराख खुले हुए हैं तो पानी पहुंचाया जाएगा, जेवर को घुमाया जाएगा और उसके अंदर पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो पेशानी पर बाल उगने की जगह से एक हो पानी चुपड़ लेना, पानी की तरी पहुंचा लेना, इससे वजू नहीं होगा, बल्कि लप लेना है। दोनों हाथों में पानी लिया और जो है उसको सर के बाल उगने की जो जगह है ऊपर से वहां से पानी डाला ताकि पूरे चेहरे पर बहता हुआ चला आए। ठीक है, तो 3 बार जो है ऐसा करना है। और एक एक बार धोना कब कहा जाएगा? जबकि पूरा चेहरा धुल जाए तो एक बार होता है, तो पूरे चेहरे को 3 बार धुलना है। इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोए। और धोने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डालें, उंगलियों की तरफ से, कोहनी की तरफ से पानी नहीं डालेगा, उंगलियों की तरफ से पानी डालेगा, ताकि जो है ये जो बाल है, बालों की जो गिरावट है वो उंगलियों की तरफ है। तो जब उंगलियों की तरफ से पानी डालेगा तो बालों को चीरता हुआ पानी आसानी से बाल के नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डाले, कोहनियों की तरफ से ना डाले। ठीक है, अब ये ना डाले का मतलब नहीं अगर किसी ने कर लिया तो गुनाह हो गया या वुजू नहीं होगा, लेकिन तरीका ये है। ठीक है, ताकि बालों के नीचे जो है पहुंच जाए। ठीक है, और अ, ये जो बदन के जितने भी हिस्से गोलाई वाले हैं उनमें एक गोलाई का एक हिस्सा ऐसा आ जाता है जो आप अगर तवज्जो ना दें, जैसे कोहनी के नीचे का हिस्सा है, तो अगर आपने उसको एहतमाम से उस पर पानी नहीं डाला तो ऐसा हो सकता है कि पानी वहां ना पहुंचे। इसलिए अच्छी तरीके से चेक कर लें, और को ये एक काम और कर लें कि ये याद रखें कोहनियों के ऊपर तक। ठीक है, साफ लिखा हुआ है इसीलिए कोहनियों के ऊपर तक कहा गया, कोहनियों के ऊपर तक। ठीक है, कोहनियों के ऊपर, कोहनी जो है आपकी उससे 4 उंगल तक की और धो डालिए। ठीक है, तो ये जो खतरा आपका दूर हो जाएगा। फिर एक बार दोनों हाथों से पूरे सर का मसाह करें, दोनों हाथों से। ठीक है,
پھر اب وہ آپ کا جو ایک سنت مشہور طریقہ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے پورے سر کا دونوں ہاتھوں سے ایسے ہی کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر لینا ہے، اور چوتھائی سر کا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن وہ بات یاد رکھیے گا کہ مسح کے وقت، سر کا مسح کرنے کے وقت لوگ پانی بہت زیادہ بہاتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ ٹخنے بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ٹخنے میں بھی آپ آدھی پنڈلی تک پیر دھو لیجئے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: دھونے کا کیا مطلب ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے، یہ دھونا ہوا۔ ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ بہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پانی ایک طرف سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہنا ہوتا ہے۔ گیلا ہونا، تر ہونا، ویٹ ہونا، ٹھیک ہے، نم ہو جانا، یہ دھونا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تری لگ گئی، دھونا ہو گیا۔ دھونے کا مطلب پانی پڑا اور گزرتا ہوا چلا گیا، تو یہ دھونے کا مطلب ہوتا ہے۔ سوال: اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس طرح وضو ہر ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ اب یہ فرض اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ کا بہت سارے مسائل، بہت سارا کام آسان ہو جائے گا، اگر آپ نے فرض یاد کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا یا ہو گیا یا رہ گیا یا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ وضو میں 4 چیزیں، یہ سبھی کو پتا ہے، بس اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ دھیان دینا ہے۔ اول منہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ چوتھے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وضو میں واجبات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے فرائض یہ 4 ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور جو ہے پیر دھونا۔ اب پیر ٹخنوں کے تک اور چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے اور ہاتھ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہ تو پتہ ہی آپ کو۔ تو چہرہ، ہاتھ، پاؤں دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا، یہ 4 فرض ہیں۔ اگر یہ 4 فرض پا لیے گئے، کسی بھی طریقے سے پا لیے گئے، تو وضو آپ کا ہو جائے گا۔ واجبات تو اس میں ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو سوال ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے وضو کر لیا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، بیٹھ کے وضو کیا تو لیٹ کے وضو کیا، آپ کیسے بھی وضو کیجئے، ٹہلتے ٹہلتے کیجئے، چلتے چلتے کیجئے، کودتے پھاندتے کیجئے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے کیجئے، نیچے سے اوپر جاتے ہوئے کیجئے، لیٹ کے کیجئے، الٹا لٹک کر کے کوئی وضو کر لے، کوئی نالے، کوئی جو ہے ندی میں گر گیا، دریا میں نہا لیا بغیر نیت سے، یا پانی میں بارش میں نہا لیا، بھیگ گیا، اچانک سے پرنالا کھل گیا اور وہ بھیگ گیا ہے، پاک صاف پانی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ 4 چیزیں ادا ہو گئی تو وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے باتھ روم میں کر لے، کھڑے کھڑے کر لے، بیسن میں کر لے، لوٹے سے کر لے، مگ سے کر لے، ٹب سے کر لے، جس طریقے سے بھی اگر 4 فرض ادا ہو جائیں گے وضو ہو جائے گا۔ ہاں، جو ایک طریقہ ہے وہ طریقہ ہے جو آپ کو بتا دیا گیا، لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ وضو ہوا یا نہیں ہوا، یا غسل کر لیا تو اب جو ہے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، دھیان دینے والی بات کیا ہے کہ اگر 4 جو فرض بتائے گئے ہیں وہ ادا ہو گئے کسی بھی طریقے سے، 4 فرض جو بتائے گئے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ادا ہو گئے تو وضو ہو گیا۔ پہلے کسی نے ہاتھ دھو لیا، پھر پیر دھو لیا، پھر منہ دھو لیا، پھر سر کا مسح کیا۔ کسی نے جو ہے کوئی ہاتھ منہ دھو رہا تھا اور مسح کر لیا، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا، اب اسے 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد پانی ملا، فرض کر لیجئے، اور وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے، تو 3 کام پہلے کر چکا ہے، چوتھا کام اب کر لے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 3 کام تو وہ کر ہی چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 4 جو فرض ہیں اگر وہ پا لیے گئے اور وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو اگر کسی نے گاٹھ باندھ لی تو جو ہے تقریباً بہت سارے مسائل آپ کے ایسے ہی حل ہو جائیں گے کہ بھئی فرض ہو گئے، ٹھیک ہے، وضو ہو گیا۔ اب کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ ارے کھڑے کھڑے وضو کر لیا، وضو 4 فرض ہے نا، فرض کر لیا نا، ہو گیا،
غسل کر کے آئے وضو، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی جو ہے اگر وضو میں جو 4 فرض ہیں وہ پا لیے گئے تو آپ کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس کے. یہ جو ہے یہ مسائل جو ہے آپ ایسا بظاہر لگے گا ایسا کیسے جو ہے، لیکن اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. جس کے میں ایک مثال دوں. مثال کے طور پر آدمی کہیں جا رہا ہے اور اچانک سے وہ نہر میں گر گیا اور بھیگ گیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اتفاقیہ طور پر اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور وقت جا رہا ہے. تو اگر مسئلہ پتا ہوگا تو اسے پتا ہے کہ اب الگ سے وضو تھوڑے بنانا ہے، چاروں کام تو پا لیے گئے اور جو ہے فٹافٹ وضو جو ہے نماز پڑھ لے گا. تو وقت کے اندر وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر مسئلہ معلوم ہے. مسئلہ نہیں معلوم ہے تو کہے گا ارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، وضو کر لیں ہم، بہتر تو ہے ہی ہے. پتہ چلا وضو کرنے میں اس کا وقت نکل گیا. تو اس طرح کی خرابیوں سے وہ بچ سکتا ہے اگر مسئلہ پتا. اس طرح کی بہت ساری کنڈیشن بنتی ہیں، بن جاتی ہیں اور بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وضو کے فرائض 4 ہیں. اگر یہ 4 فرض پا لیے گئے کسی بھی طریقے سے پا لیے گئے تو وضو ہو جائے گا. ہاں، جو بھی خلاف سنت کرے گا ظاہر سی بات ہے اگر جان بوجھ کے کرے گا تو بہرحال سنت سے محرومی ہے، اور انجانے میں ہوا بھول کر کے کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو وضو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ بھول گیا مسح کرنا اور پیر دھو لیے، تو اب کیا کرے؟ پھر سے وضو کرے؟ نہیں، سر کا مسح کر لے جو بھولا ہے اتنا بس. مثال کے طور پر اس نے وضو پورا بنا لیا، بعد میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا تھا، تو اب اتنا حصہ دھو لے کافی ہے، کیونکہ باقی حصہ تو جو دھل گیا. تو وضو توڑنے والی چیز جب تک کہ نہیں پائی جا رہی ہے تو اتنا حصہ جتنا باقی رہ گیا اس کو پھر سے دھل لے، وضو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو 4 فرض بتائے گئے تھے اس نے وہ پورے کر لیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بہت سارے مسائل میں آپ کو فائدہ دے دے گا. سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں سنتیں 16 ہیں. نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا. اچھا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا بتایا کہ ہاتھوں میں پانی پہنچانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے. جو ہاتھوں کی گھائیاں ہوتی ہے نا، جو دونوں انگلیوں کے ملنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں تو پانی پہنچانا پھر بھی آسان ہے، لیکن پیروں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ بہت ملی ملی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ہٹا کر کے اچھے طریقے سے ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں گولائی میں پانی بہا لینا چاہیے، کیونکہ یہ حصہ ایسا ہے کہ پانی بہنے سے رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے. 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے. پورے سر کا 1 بار مسح کرنا یہ سنت ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے. داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، اعضاء کو پے در پے دھونا، ایک کے بعد ایک دھوتے جانا. ٹھیک ہے. ہر مکروہ بات سے بچنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر سنت چھوٹ گئی تو وضو ہو جائے گا، لیکن چھوڑنے پر ضرور اس کی پکڑ ہوگی. سوال: وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں. عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا. نجس جگہ بیٹھنا اس لیے مکروہ ہے کیونکہ اگر نجس جگہ بیٹھنے کا مطلب سمجھیے کہ ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ پانی نجس جگہ گر رہا ہے اور پانی اڑ کر کے آ سکتا ہے، تو جب نجس جگہ بیٹھے گا تو پانی نجاست پر گرے گا اور وہ نجاست اڑ کر کے کپڑوں پر آ سکتی ہے، تو اس لیے مکروہ ہے ایسی جگہ بیٹھنا ہی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر گر گئی نجاست کپڑوں پہ لگ گئی تو پھر وہ تو ناپاک ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. البتہ وضو ایسی جگہ کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، کیونکہ مسئلہ وہی آئے گا کہ پانی اڑ کر کے اس کے کپڑوں پر یا بدن پر آئے گا. مسجد کے اندر وضو کرنا، وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکنا، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. پانی ٹپکنا نہیں چاہیے. پانی میں ریت یا کھکھار ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوکنا یا کھکھار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا. بے ضرورت یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا ہے. اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری بات ہے نا. اب مثال کے طور پر معلوم ہوا کہ کوئی دروازے پر ہے اور کوئی وضو بنا رہا ہے، اب یہ بول نہیں رہے، اب بیچارہ وہ پریشان ہے. اور مسئلہ کیا ہے یاد ہے؟ ارے وضو کرتے وقت تو بولنا نہیں چاہیے. پھر پتا چلا جب بیچارہ وہ چیخ چیخ کے پریشان ہو گیا، کھڑا بیوقوفوں کی طرح انتظار کر رہا ہے، صاحب گئے بتایا کہ
جو ہے میرا تقوی یہ ہے کہ میں باتیں نہیں کرتا ہوں وضو کرتے وقت، اس لیے آپ کو جو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، پھر یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو بالکل اس کا جواب دینا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی مہمان ہے، اس کی بات کا جواب دینا ہے، یا کوئی ارجنٹ ہے، یا کوئی، یا بڑوں نے بلایا ہے یا ماں باپ نے بلایا ہے، تو آواز دینا اور بات کرنا، یہ جو ہے جواب دینا چاہیے اگر ضروری ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، دیکھیں یہاں پر آ گیا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرے، یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، اگر کوئی دقت ہے، پریشانی ہو، مسئلہ الگ ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی دونوں ہاتھ سے دھونے کی بجائے ایک ہاتھ سے دھو رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، گردن کا مسح ہوتا ہے، گلے کا مسح نہیں ہوتا ہے، یہ غلطی کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا کہ یہ میرا لوٹا، اس سے میں ہی وضو کروں گا، اس سے کوئی وضو نہیں کرے گا، اس سے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ مکروہ ہے۔ تین نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ دھوپ کے گرم پانی کے وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پانی کھلا ہوا ہے اور اس پر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی ہے، ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہے، تو وہ جو ہے پانی مکروہ ہے، اس پانی سے وضو کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ دھوپ میں بند ٹنکی رکھی ہوئی ہے، بند برتن ہے، اور برتن کے گرم ہونے سے اندر کا پانی گرم ہو گیا ہے، یہ والا پانی نہیں، اس سے تو وضو کر سکتے ہیں۔ یہاں کون سا پانی؟ دھوپ کے گرم پانی سے مطلب جس پر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی ہو، وہ پانی، اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنت اور مکروہ چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اچھا، اس میں چلیے بات آتے آتے رہ گئی۔ سوال: کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک سوال وہ اہم ہے، یعنی اہم کا مطلب میرا کیا ہے کہ کم سے کم آدمی کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سنت اور مکروہ چیزوں میں تھوڑا بہت 19-20 خدا نخواستہ اچانک کوئی اتفاقی طور پر ہو جائے تو اس میں بہت ساری گنجائش نکل جائے گی، لیکن فرائض اور وضو توڑنے والی چیزوں میں تو گنجائش نہیں نکل سکتی نا۔ تو وضو کے جو فرائض ہیں ان پر خوب اچھی طریقے سے توجہ دینی ہے، اور وضو توڑنے والی چیزیں یہ بھی گنتی کی ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جواب: پاخانہ پیشاب کرنا، پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا کوئی بھی چیز ہو، پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، بدن کے مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کھانا، پانی یا کی منہ بھر قے آنا، اس طرح، ٹھیک ہے، قے آنا۔ اب دیکھیں یہاں تک کہ آپ کو جو بھی بتائے گئے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بدن سے کوئی ناپاکی نکلے گی، پخانا ناپاک ہوتا ہے، پیشاب ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا ناپاک تو نہیں ہوتی ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو ہو، لیکن شریعت نے حکم دیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ خون ناپاک ہوتا ہے، پیپ ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الٹی جو ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، جو منہ بھر ہو الٹی وہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو بدن سے ناپاکی نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، بدن سے ناپاکی نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے ہیں، اسی میں سونے کی ہی کیٹیگری میں بے ہوش ہونا، جنون ہونا، غشی ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوڑ جب ڈھیلے ہو جائیں گے، جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے تو پھر ہوا خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ سونے سے جوڑ ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے گیس پاس ہوتی ہے نا، تو اس لیے جو ہے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور تو بے ہوشی میں، جنون میں، غشی میں، نشے میں کہ چلنے میں پاؤں کھڑکھڑائیں، لڑکھڑائیں، تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس سنے، اس کو قہقہا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
कह कहा, ठीक है, इसको कह कहा बोलते हैं। ठीक है, तो कह कहा जो है लगाना क्या है, ये जो है वो नमाज में रुकू और सजदे वाली जो नमाज होती है उसमें कहकहा कर लगाना क्या है, ये वुजू को तोड़ देता है। जब वुजू टूटेगा तो फिर नमाज भी टूटेगी। ठीक है, दुखती आंख सांस लेना, क्योंकि वो नापाक होता है इसलिए वुजू टूटेगा। इन तमाम बातों से वुजू टूट जाता है। अगर इसे बहुत शॉर्ट कर लें तो बहुत सिंपल सा शॉर्ट है कि अगर बदन से नापाकी निकलेगी तो वुजू टूटेगा। ठीक है, सोच टूटता है, हवा निकलने से वजू टूटता है, सोने में ही बेहोशी जुनून गशी और नशा आ गया। ठीक है, रुकू सजदे वाली नमाज में जो है इतनी जोर से हंसना कि आसपास वाले सुन ले, इससे वजू टूट जाएगा तो नमाज भी टूटेगी। दुखती आंख का आंसू नापाक होता है इसलिए जो है उससे वजू टूट जाएगा। तो वजू नापाकी निकलने से टूटता है, गैस पास होने से टूटता है, क्योंकि सोने में और गशी में बेहोशी में भी यही यही इम्कान होते हैं, इसलिए उसमें भी वजू करने का हुक्म दिया जाएगा। और रुकू सजदे वाली नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास वाले सुन ले, इससे वजू टूट जाता है। ठीक है, अब हमने वजू का चैप्टर मुकम्मल पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिसमें हमने वजू का तरीका पढ़ा, ठीक है, और धोने का मतलब पढ़ा, वजू की सुन्नतें, वजू के मकरूहात, वजू के फराइज, वजू के सुन्नतें, वजू के मकरूहात, और जो है वजू के मुफसिदात यानी वजू तोड़ने वाली चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, इसमें और भी तफसील है, इंशाल्लाह जो है कभी जो है ऐसी ये कोई मुनासिब मौका मिला और कोई जो है कोई बात कोई मसला आया तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि धोने में इस बात का ख्याल रखना है कि बदन जो हिस्सा धोना है, चाहे वुजू हो चाहे गुस्ल हो, जो हिस्सा धोना है उसके हर हर हिस्से पर पानी बह जाए, ये फर्ज है। ठीक है, हर हर हिस्से पर जब एक बार पानी बह जाएगा, ठीक है, तो उसे एक बार धोना कहेंगे। एक बार धोने में दो से दो बूंदे तीन बूंदे कम से कम बह जाना जरूरी है, तो एक बार बहना कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार धोना होगा। ठीक है, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अजीज हम लोग गुस्ल का बयान पढ़ेंगे। अब आपके सवाल देख लेते हैं।